السلام علیکم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ذرا سمجھیے گا بات کو، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، امن کا دین ہے۔ بیسکس پہ دین نے ہمیں سمجھایا، سکھایا، انسانیت، آسانیاں، فراوانیاں، مسائل حل کرنے کے لیے۔ اور ہم پڑے ہوئے ہیں خود غرضی میں، طمع میں، لالچ میں۔ مجھے بھی شوق رہتا ہے کبھی، اب تو شاید نہیں رہ گیا، شہرت کا بڑا شوق تھا۔ رب پاک نے دے دی شہرت، اور شہرت کیا کرنی ہے، اب تو سفر آخرت کی طرف چل رہے ہیں۔ رب پاک آسانی رکھے ہر طرح سے۔ میس آفیشل کے ساتھ محمد اظہر صدیق۔ چینل سبسکرائب کی ریکویسٹ کرتے ہیں، چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، بیل آئیکن بھی آہستہ آہستہ سکھا دیا، گھنٹی بجانا گھنٹی بجائیں گے دروازہ کھلے گا، لیکن آل لکھ دیجیے گا۔ جب آل لکھ دیں گے ہر دفعہ پھر گھنٹی نہیں بجانی پڑے گی، نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے گا۔ میں نے وی لاگ 101 اسپیشل اسسٹنٹ کے اوپر اور مشیران پہ کیا تھا، اور میں نے آئین پاک 1973 پڑھ کے بتایا تھا، آرٹیکل 62 اور 63 بتایا تھا میں نے۔ پاکستانی شہری ہونا، دوہری شہریت ہونا۔ ہم نے غیر ملکیوں کو پتہ نہیں کیوں ہم بالکل ووٹ، ہم نے تو پہلے ان کے ممبر نیشنل اسمبلی بن نہیں سکتے۔ 50 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے، ایکسپیٹریٹ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ کی اکانومی میں ایڈ کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے بلا ضروری غیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم نے ان کی وہ اس نیشنلٹی کے ایشو کے اوپر، میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے، انہیں نہ بٹھاتے کابینہ میں، سب کمیٹیوں میں بٹھا دیتے، لیکن یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ یا ثانیہ ادریس، ڈاکٹر ظفر مرزا، یقیناً ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہوں گی، تو اگر ان کے خلاف کوئی انکوائریاں چل رہی تھی یا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے کوئی باتیں چل رہی تھی، تو اس موقع پہ استعفیٰ تو آپ نے دوہری شہریت کا چھوڑا ہوا تھا، اچھا امپریشن نہیں گیا۔ ڈیول نیشنلٹی، دیکھیں کیا میرا حق ختم ہو جائیں گے؟ آئین پاکستان میں وہ چھوڑ کے اگر پاکستان میں آئیں تو کیا وہ حق ختم ہو جائے؟ کیا وہ رائٹ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ رائٹ نہیں ختم ہوں گے، وہ رائٹ رہیں گے اپنی جگہ پر۔ دونوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ مجھے عمران خان نے باہر سے اسپیشلی لے کے آیا۔ ثانیہ ادریس جو ہیں وہ بائی برتھ پاکستانی ہیں، بائی نیشنل کینیڈین ہیں، وہ جتنا کو چھوڑ کے پاکستان میں آئی تھی، کوشش کر رہی تھی، اگر کوئی زیادتی کی ہے انہوں نے، کوئی انکوائری چل رہی تھی، کوئی ایسی تو چیز ابھی سامنے نہیں آئی تھی، اور اس سٹیج کے اوپر وہ پریشر جو دوہری شہریت کا لے کر، عمران خان صاحب کو اتنا بھی بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو پریشر بلڈ کرنے کے ٹیکٹکس ہیں، ہر وہ آپ کسی اچھے کام کی اچھائی کرتے دیکھا ہے اپوزیشن کو یا باقی لوگوں کو؟ آپ نے اتنا آسان طریقے سے کرونا کو کنٹرول کیا ہے، کتنے آسان طریقے سے کنٹرول کیا کرونا کو، اور وہ ہماری قدرت نے بھی ساتھ دیا ہے۔ ہمارے جو کہ آرگینک فوڈز کی طرف ہیں، اور ہمیں آرگینک فوڈز کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں نیچر کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں اس نیچر کی خوبصورتی، بیوٹی کی طرف واپس آنا ہے۔ ہم جو ہمارے دادا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ دیسی گھی کھایا کرتے تھے، وہ ڈالڈا کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ اب کیا وجہ کیا؟ نہیں، میں ان کرٹکس میں نہیں جاؤں گا۔ وہ دیسی مرغ کھاتے تھے، وہ ولایتی مرغ نہیں کھاتے تھے، وہ لفظ استعمال کرتے تھے جہاں سوری دا خود چل نہیں سکتا وہ تینوں کی چلائے گا۔ یعنی برائلر جو ہے وہ خود چل نہیں سکتا، تو وہ تو آپ کو کیا چلائے گا، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور 70+ کی ایج کے اندر ہم 6 کزن ساتھ ہوتے تھے تو ہم اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہمیں نیچر کی طرف آنا ہے، ہمیں ٹھیک ہے آرگینکس کی طرف پوری دنیا آ رہی ہے اور آرگینک فوڈز کی طرف جا رہے ہیں،
بات پھر ہٹ گئی توجہ اس سے کہ ان دونوں کے جانے سے کیا ہمیں کیا ملے گا. دیکھیں بڑے غلط کام کیے ڈاکٹر ظفر مرزا نے ہوں گے، وہ بھی انکوائری اور انویسٹیگیشن سامنے آ جاتی. جیسے آپ نے وزراء سے استعفے لیے تھے اس طرح استعفے لیتے. یہ جو استعفیٰ لینا اور ہٹانا، یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس میں ہمیں ڈپلومیسی یا منافقت میں یا میں ڈپلومیسی میں نہیں جانا چاہوں گا، کلیئرٹی کے ساتھ بات آنی چاہیے. اگر آپ نے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لینا تو مت لیں، مگر یہ دوہرا معیار اس طرح کا نہیں آنا چاہیے. ایکسپیٹریٹ یا غیر ملکی جو ہمارے ہیں بڑا کچھ اکانومی کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ دونوں کو ابھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور عمران خان صاحب کو استعفیٰ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو. اور عمران خان نے اپنے جتنے دوست قریب تھے، میرا خیال ہے اس نے وہ دوستوں جیسے زرداری صاحب تو آج بھی دوستوں کو ساتھ نپٹاتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ان کے کام میں نواز شریف صاحب کا بھی دیکھ لیں. اور کل کی میں نے ویلاگ کے اندر جو باتیں کی تھیں وہ آپ سب کے لیے آسانی کے لیے کی تھی، کلیئرٹی کے لیے کی تھی، تاکہ چیزیں ذرا کلیئر ہو جائیں. اب 2-3 قانون ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان گرے لسٹ میں پھنسا ہوا ہے، اور کہیں یہ کالی لسٹ میں نہ چلا جائے، بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے. انڈیا چاہ رہا ہے، پاکستان کے دشمن ممالک چاہ رہے ہیں پاکستان والوں کو جو ہے نا، پاکستان سے پیار کرنے والوں کو اگر اپوزیشن میں سمجھ آ جائے تو امید ہے بہتری کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں بھی ضرورت ہے. دیکھیں میں پہلے دن سے شو ڈال رہا ہوں فائنینشیل ٹیررزم کا. یہ آف شور کمپنیاں فائنینشیل ٹیررزم کا ذریعہ تھی. دیکھیں جو پیسہ آ رہا ہے باہر سے، فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ، یہ سارا اگر دیکھیں نا تو یہ جو امداد، یہ پیسہ جو مثال کے طور پر اس ملک میں اگر کسی نے دہشت گردی کرنی ہے تو پیسوں کی ضرورت ہوگی چلانے کے لیے، دینے کے لیے، تو وہ پیسہ یا تو کاروبار سے کمائے گا، کاروبار سے کرائے گا، نظروں میں آ جائے گا. نہیں تو دوسرا طریقہ یہ آف شور کمپنیاں تھی، بڑا آسان طریقہ تھا. فائنینشیل ٹیررزم کا میں آج سے شور نہیں ڈالا، بڑے عرصے سے شور ڈال رہا ہوں. ٹیکس قوانین سے مسائل نہیں حل ہوں گے. اب آپ نے کئی کام ایسے ہیں، آپ کو کسی سٹیج پہ ہونا چاہیے نا. وہ تھوڑا گروپ جو آیا تھا، جو ایم کے کچھ بندے تھے، کراچی سے بھاگ کے آئے تھے نواز شریف کے دور میں، یہاں تھوڑا سے بندے مار دیے تھے، آج تک وہ اس کی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ سکی. تو یہ ٹیررزم جو ہے نا، فائنینشیل پیسے دے کے، ایڈوانٹیج لے کے، یہ تو ختم کرنی ہے آپ نے. میوچل لیگل اسسٹنس کرمنل میٹرز ایکٹ 2020 ایک یہ قانون تھا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ تھا. ہم نے ان کو جوڑ دیا نیب لاء کے ساتھ. نیب لاء کے ساتھ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے اپوزیشن پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس چاہ رہی ہے، ذاتیات پہ رہنا چاہ رہی ہے، اسٹیٹس مین ہو کے نہیں سوچنا چاہ رہی. اسی سٹیج کے اوپر ابھی کرونا چل رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی. APC ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہی اس طرح کی سیاست کرنا، آپ روک نہیں سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس ملک میں جو اسٹیٹسمین کا کانسیپٹ میں لے کے آنا چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں، یا عمران خان، میں سمجھتا ہوں اتنے عرصے میں اسٹیٹسمین کم دیکھے ہیں. عمران خان ایز اے اسٹیٹسمین، لوگوں کو اعتراض رہے گا، بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہمارے گزرے ہیں جو اسٹیٹسمین رہے ہیں، قائد اعظم کے کسی اپنے ملک سے پیار ہے، جنہیں اپنی ذات سے پیار نہیں ہے. اگر ذات سے پیار ہوتا بھی عمران خان کے آس پاس دائیں بائیں کابینہ میں ایسے جو لوگ جو وزارتوں میں بیٹھے ہیں، یا مشیران ہیں، یا اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اگر ان کے کوئی ایسے کام ہیں تو انہیں خود سوچنا چاہیے. اور اگر آپ سوچیں گے اس ملک کے لیے تو آپ آگے جائیں گے. کیا یہ قوانین جو ملکی سلامتی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا جو لاء ہے ICJ کے حوالے سے کلبھوشن یادو کا، وہ کوئی برا لاء تو نہیں ہے؟ کوئی قانونی وضاحت نہیں پیش کر سکے آپ ابھی تک. ICJ کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے، اس قانون کو پاس ہونے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ ایک دفعہ ایڈوانٹیج دے کے اس کو ریپیل کر دیجئے گا. رکایا کسی نے آپ کو لاء کو؟ یعنی وہ لاء جو آپ نے بات کی ہے اس کو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے حوالے سے، جو کہ ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. کلبھوشن یادو تو مرسی کی اپیل پہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے معافی دے دیں صدر پاکستان کے پاس. انڈین گورنمنٹ آنا نہیں چاہ رہی، انڈین گورنمنٹ کا بہت کمزور کیس ہے. تو ایسا موقع کیوں دیں کہ سلامتی کونسل کے پاس باتیں جائیں، پاکستان کا پتہ لگے کہ ICJ کا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا ہے،
اور وہ لڑائی جس کا آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے بیانات کلبھوشن یادو میں استعمال ہوئے، تو ہم ایسا موقع کیوں دیں؟ تو یہ جتنی یہ 4 یا 5 لیجسلیشن ہے، نیب کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور آرام سے بیٹھ کے اس پہ کریں. پرسن اسپیسیفک تو شاہ محمود قریشی کو سن لیا، فاروق نسیم کو سن لیا، سب کو میں سن رہا ہوں. وہ تو اس پہ شاید نہ کوئی رائے نہ آ سکیں، نہ کوئی فائدہ دے سکیں. وہ نیب لاء میں تو مجھے اتنی آسانی سے ترامیم نظر نہیں آتی. ترامیم ہونی ہے اور ہونی چاہیے ترامیم. اس قانون کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشو ہیں، وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنے چاہیے. لیکن آپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے، میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے دیکھیں، ایم ایل ایز وغیرہ پائر کے آپ کو ایکسچینج کرنی ہے، انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے. تو جب تک قانون سازی نہیں ہوگی، باہر کی انفارمیشن آپ نے دینا ہے، تو جب تک قانون کی بیکنگ نہیں ہوگی، پاکستانی کورٹ آپ کے خلاف چلیں گی، باہر کے کورٹس وہ آپ کے خلاف چلیں گی. تو آپ کو ایسا ایک قانون بنانا ہے جو کمپیٹیبل ہو، جو ان سارے مسائل کو حل کر سکے. تو اس لیے یہ 3-4 قانون پہ میں نہیں سمجھتا کوئی اعتراض ہونا چاہیے. یہ فوری طور پر اسی طرح آپ کا جو خاص ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی آرڈیننس بنا تھا وفاقی سطح کے اوپر، اس کو بھی ایک ایکٹ کی شکل دینی چاہیے. تبھی ہم لڑ سکیں گے. یہ چینی مافیا، یہ شوگر مافیا، پیٹرول مافیا، ان سب سے نجات اتنی آسانی سے نہیں مل سکے گی. آپ اگر آگے بڑھیں گے، اسٹیٹسمین بنیں گے اور اس ملک کا سوچ کے آگے چلیں گے. میں گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں کو، یا تو قوم کو بتائیں نا، یا کہ سیاسی تقریریں چھوڑ دیں، کلاس ٹو کلاس قوم کو آگاہ کریں کہ یہاں یہ کمی ہے. نہیں کمی ہے تو وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے باتیں کریں، لیکن اس طرح قوم کو بیوقوف مت بنائیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.